کے نوجوان کے ساتھ ایک دل خراش واقعہ پیش آیا سعودی عرب کے شہر ریاض میں۔ اچھا، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نوجوان کو موبائل پہ میسیج آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے 2500 ریال وڈرا ہو چکے۔ اچھا، وہ پریشان ہوا کہ میں نے تو پیسے نکالے نہیں، یہ پیسے گئے کدھر، کس نے نکالے، کیسے ہوا؟ تو وہ تھوڑا سا پریشان اس لیے بھی ہوا کہ میں خود سعودی عرب کے اندر رہ چکا ہوں۔ سعودی عرب میں ایک گروہ تھا جو ہمیشہ آپ کو کال کرتا تھا، مختلف میسیجز بھیجتا تھا، جس کے ذریعے وہ آپ کی، جو پاکستان میں بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اور جو آپ سے یہ رقم آپ کے اکاؤنٹ سے چوری کر لیتے تھے، لیکن وہ میسیج بھیجنے کے بعد یا کال آتی تھی۔ یہ پریشان اس لیے ہوا کہ اس کو ڈائریکٹلی میسیج آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے وڈرا ہو چکے، تو اس نے کہا یار کوئی میسیج بھی نہیں آیا، کوئی کال نہیں آئی، تو وہ فراڈ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیا چکر ہے؟ اچھا، اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، اس نے پوچھا کہ یار میرے اکاؤنٹ سے 2500 ریال وڈرا ہو چکے ہیں، تو اس کو میں کیسے ریکور کروں، یہ کیا ہے، کس نے نکالے ہوں گے، کیسے ہوگا؟ تو اس نے اس سے پروسیس پوچھا کہ کیسے ہیلپ لائن پہ، اصل میں جب ایسا کچھ ہو جائے معاملہ تو آپ نے ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہوتی ہے، جو بینک کی ہیلپ لائن ہے۔ اب سعودی عرب کے اندر جب آپ ہیلپ لائن پہ کال کرو گے تو وہاں پہ آپ کو جس بھی زبان کے نمائندے سے بات کرنی ہو تو وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ میں خود پریکٹیکلی کر چکا ہوں، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسا بھی ایک واقعہ میرے ایک دوست کے ساتھ، میرے بھی روم میٹ کے ساتھ ہوا تھا، جس کی وہ پاکستان میں تھا، تو اس کی جگہ میں نے فون کیا تھا، باقی وہ پروسیس ایک الگ چیز ہے، وہ گزر چکے۔ اچھا، یہ جب اس کا جو دوست تھا وہ جو اس کو پروسیس پورا سمجھا رہا تھا فون پہ، تو اس کا روم میٹ جس نے پیسے نکالے تھے وہ اسی کے روم میں موجود تھا اور یہ ساری کنورزیشن سن رہا تھا۔ اچھا، سنتے سنتے اب جب اس نے کہا تو باقی جب اس نے فون کاٹا تو پھر اپنے دوسرے روم میٹ سے کہا کہ یار میرے اس طرح 2500 کسی نے ریال وڈرا کر لیا اور تم میرے روم میٹ ہو، میرا پاسورڈ تو تم ہی جانتے تھے، تمہارے علاوہ تو میرا پاسورڈ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ اچھا، وہ جس نے پیسے نکلوائے تھے وہ تھا پنڈی کوہٹا کا نوجوان، وہ بھکلا گیا ہے، اس نے بولا یار ظاہر سی بات ہے، اس کا پن تو پاسورڈ میرے پاس ہی تھا اور کسی کے پاس تو تھا نہیں، یہ شک تو سیدھا سیدھا میرے اوپر ہی آئے گا۔ اچھا، اس نے کہا کہ جی یار ایسا نہیں ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو، بینک چلتے ہیں۔ اس نے مان لیا، بڑا اعتراف کر لیا کہ تمہارے پیسے میں نے نکالے تھے، تم میرے ساتھ چلو، تو بینک سے جا کے پیسے نکلواتے ہیں، میں آپ کو پیسے نکلوا کے 2500 ریال واپس کر دیتا ہوں، مجھے ضرورت تھی، میں نے نکال لیے۔ اس طرح اس کو بہلا پھسلا کے وہ روم سے لے گیا۔ اچھا، جو ان کا جو اکثر سعودی عرب میں جو کیمپ ہوتے ہیں وہ تھوڑا ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں، آبادی میں نہیں ہوتے زیادہ تر۔ جو ہمارے جو کیمپ ہوتے ہیں، میں خود سعودی عرب میں بہت سے پروجیکٹ پہ کام کر کے آ چکا ہوں، تو پروجیکٹ جو ہماری کیمپنگ ہوتی ہے بالکل سائڈ ایریا میں ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے لے کے گیا۔ اب وہ جاتے ہوئے اس جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا، راستے میں ویران جگہ آنی تھی، جہاں ویران جگہ آئی اس کوہٹا کے نوجوان نے یہ آزاد کشمیر ہجیرہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو وہاں قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس نے کچھ بلیڈ شلیڈ اپنے بازو پہ مارے، اپنے جسم پہ مارے، واپسی کیمپ پہنچ گیا اور جا کے سیکیورٹی اور باقی دوستوں کو بتایا کہ جی اس طرح کالے حبشی تھے، انہوں نے ہمیں لوٹنے کی کوشش کی، میں جان بچا کے بھاگ آیا اور وہ نوجوان قتل ہو گیا۔ اچھا، یہ سب کچھ ہوا تو اب اس نے حبشیوں کا نام اس لیے لیا کہ سعودی عرب ریاض کے اندر اور حمیز مشید کے اندر یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جو کالے حبشی ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اکثر خارجیوں کے ساتھ، تو وہ اس لیے اس نے یہ آئیڈیا اس کو آیا کہ میں کالوں کا نام لوں گا تو سارے اعتبار بھی کر لیں گے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہو گیا، پھر پولیس جب قتل ہوا اس کے بعد پولیس کو اطلاع کی گئی، پولیس آئی، جائے وقوع پہ پہنچی، اس کے بعد پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو پتہ چلا جی اس نوجوان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ اس کے 2500 ریال کسی نے وڈرا کر لیے تھے، تو اس میں جو ہے یہ نوجوان پکڑا گیا کیونکہ یہ اس کا روم میٹ تھا۔ ان کے سب باقی روم میٹوں سے بھی پوچھ گچھ ہوئی، جب اس سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس میں یہ پھنس گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں تھا، کوئی ویسا معقول جواب نہیں تھا، کیونکہ قاتل یہ تھا۔ کالے حبشی اب آئے کہاں گئے، تو یہ پاکستان کی پولیس تو تھی نہیں کہ جو آپ کو گھما پھرا کے پوچھتی، اور سعودی عرب کی انٹیلیجنس اور پولیس ماشاءاللہ اتنی تیز ہے کہ سچ اگلوانے میں دیر نہیں لگتی۔ بہرحال جو بھی ہوا افسوسناک واقعہ تھا جو ہمارے آزاد کشمیر کے نوجوان کے ساتھ پیش آیا، اور جو قاتل تھا وہ پنڈی کوٹا کا ہے۔ بہرحال ابھی وہ پکڑا گیا، تو سعودی عرب کے اندر جو سزا جزا کا تعلق ہے وہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں 15 سال سعودی عرب کے اندر رہ چکا ہوں، اب جو قاتل ہے مقتول کے جو وارث ہیں وہ اس کو معاف کریں یا اس سے پیسے لیں یا پھر اس کو سزا دیں، تو دوسری صورت میں اس کا سر قلم ہوگا۔ اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو اس کا سر قلم ہوگا، اگر انہوں نے پیسے لیے
یا معاف کر دیا تو اس صورت میں وہ چھوٹ سکتا، ادروائز نہیں چھوٹ سکتا. یہ سعودی عرب ہے، پاکستان نہیں، تاکہ وہ اتنا کسی کو قتل کرے اور بچ جائے. جزاک اللہ.